عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اسید بن حذیر و عباد بن بشر تحدثا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة مسلمة ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما أسية فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله رواہ بخاری و کما قال سبحان اللہ۔ ہم باب کرامات پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خلاف عادت کوئی امر اگر نبی سے ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، ولی سے ہو تو وہ کرامت کہلاتا ہے، اور غیر مسلم ہندو وغیرہ راہب سے ہو تو استدراج کہتے ہیں۔ عام مسلمان سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو عام روٹین میں نہیں ہوتی تو وہ معونت کہلاتی ہے۔ تو قدیم طور پر ایک فرقہ معتزلہ کا اور ایک اہل سنت والجماعت کا یہ آ رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کرامات اولیاء کے قائل ہیں، معتزلہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کی یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک میں کرامات اولیاء کا واضح ثبوت موجود ہے، تو اس لیے جو اولیاء سے کرامات کا ظہور یہ برحق ہے۔ مثلا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حجرے میں غیر موسمی تازہ پھلوں کا موجود ہونا، یہ حضرت مریم ولیہ تھی، نبیہ نہیں تھی، ولی اللہ تھی، تو ان کے کمرے میں ایسے پھل آنا تازہ اور بغیر موسم کے، یعنی آج کل آم کا موسم نہیں ہے تو اس کے حجرے میں آم بھی پڑے ہیں اور بھی پھل پڑے ہیں۔ اور دوسرا اصحاب کاف کا 300 سال تک غار میں سوئے رہنا اور 300 سال کے بعد بیدار ہونا، تو اسی طرح صحیح سلامت ہیں، تو یہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور قرآن پاک میں اس طرح کے کئی معجزات کا ذکر جو غیر نبی سے اس وقت کے اولیاء اللہ سے صادر ہوئے وہ تذکرہ ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامت یہ برحق ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اسید ابن حذیر، اور ایک ہیں عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں صحابہ کرام اپنی کسی ضرورت کے تحت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر رہے، اور اپنا جو ان کا مدعا تھا، جو مسئلہ تھا، حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا، اور یہ گفتگو چلتی رہی حتیٰ کہ رات کافی گزر گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس، پھر صحابہ کرام جیسا محبت اور عقیدت، پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں، دل ہی نہیں چاہتا، مگر رات کافی گزر گئی اور رات کافی تاریک اندھیری تھی۔ اب ان دونوں کے پاس چھوٹے چھوٹے آسے تھے، سوٹیاں تھیں۔ اسیتن یہ عصا کی تصغیر ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے عصا تھے ان کے پاس۔ تو جب وہ بارگاہ نبوت سے باہر نکلے تو باہر تو بالکل اندھیرا تھا، رستہ سجھائی نہ دے، تو ان میں سے ایک کی سوٹی جو تھی، وہ عصا تھا، وہ روشن ہو گیا، ٹارچ بن گیا یا ٹیوب لائٹ بن گیا، وہ روشن ہو گیا، اور یہ دونوں اس روشنی میں چلتے چلے گئے۔ اب
عادت کے طور پر روٹین میں لکڑی روشن نہیں ہوتی، لکڑی میں نور پیدا نہیں ہوتا کہ وہ روشن ہو جائے، چمک اٹھے. تو اس لیے یہ چونکہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی تھے، صحابیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی بھی تھے، تو اس لیے ان کی لاٹھی یہ روشن ہو گئی. تو یہ کرامت ہے ان کی. یہ جو حضرت اسید بن عزیر ہیں یہ پہلے مسلمان ہوئے جب عقبہ اولا یا ثانیہ، یہ مینا کے پاس ایک مکان ہے، جگہ ہے جہاں ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں مدینہ کا ایک قافلہ گیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تبلیغ شروع ہوئی، وہاں ہوتی رہی. پھر جب ہوئے تو انہوں نے دعوت دی کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لائیں. تو یہ جو اسید بن حضیر ہیں یہ عقبہ کی بیعت میں شامل تھے، قدیم الاسلام ہیں. سب سے پہلے ان کی لاٹھی روشن ہو گئی. دوسرے جو تھے حضرت عباد بن بشر، یہ عباد بن بشر یہ بعد میں مسلمان ہوئے اور ان کا وصال بھی 45 ہجری میں ہوا، اور حضرت اسید بن عزیر کا وصال 20 ہجری میں ہوا. یہ دونوں بڑے عظیم، ہر جہاد جنگ بدر سے لے کر آگے تک ہر جہاد میں شامل رہے، تو بڑے رتبے والے، بڑے کامل الیقین لوگ تھے. اور یہ پہلے ان کی لاٹھی روشن ہو گئی، یہ اس میں چلتے رہے. آگے دونوں کا گھر، ایک کا ادھر ہے ایک کا ادھر ہے. اب انہوں نے اپنے اپنے راستے پہ جانا تھا، تو اب جب آپس میں مصافحہ لے کر، سلام لے کر، خدا حافظ کہہ کے الگ ہونے لگے تو دوسرے صحابی کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی. تو اب وہ دونوں اپنی اپنی لائٹ لے کر اپنے اپنے گھروں کو سدھارے. جب اپنے اہل و عیال میں پہنچے تو وہ اسی طرح لاٹھی بن گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بن گیا تھا. اور جب جادوگروں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پکڑا تو اسی طرح وہ عصا بن گیا. عصا یا عصا ایک ہی چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس ابن اسید، انس راوی ہیں، ان اسید ابن حضیر، کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ و عباد ابن بشر تحدثا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت لہما، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گفتگو کرتے رہے، اپنی کسی ضرورت کے تحت آئے تھے. تو حتی ذہب من اللیل ساعۃ فی لیلۃ شدیدۃ مسلمۃ، حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا اور رات بہت شدید قسم کی سیاہ تھی، کالی تھی. ثم خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقلبان وبید کل واحد منہما اسیۃ، یہ چلتے رہے اور اپنے اپنے گھروں کو جب سدھارے تو ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں تھیں. فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدَهُمَا لَهُمَا، جب وہ باہر نکلے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے تو ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی. حتیٰ ماشایا فی ضوئها، یہاں تک کہ وہ دونوں اس کی روشنی میں چلنے لگے. حتیٰ اذا افترقت بہما الطریق، یہاں تک کہ جب دونوں کے طریق یعنی راستے الگ الگ ہونے لگے. اضاءت للآخر عصاہ، تو پھر دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی. اور فمشا کل واحد منہما فی ضوء عصائہ، ہر شخص پھر اپنی لاٹھی کی روشنی میں چلتا رہا. حتیٰ بلغ اہلہ، یہاں تک کہ وہ اپنے اہل و عیال میں یعنی اپنے گھر پہنچ گئے. رواہ بخاری، یہ حدیث پاک بخاری شریف سے لی گئی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء اللہ کو اپنی بارگاہ میں ایک شان، ایک مقام اور ایک رتبہ عطا فرماتا ہے. وہ اکرام کا مقام ہوتا ہے. اسی اکرام سے کرامت نکلی ہے کہ انہیں پھر اللہ تعالیٰ کرامات عطا فرماتا ہے.
تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت اور محبت پیدا ہو۔ جب عقیدت و محبت کسی شخصیت کے پاس ہوگی تو اس کی محفل میں آنا جانا ہوگا، جب محفل میں آنا جانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی معرفت اور اللہ کے محبوب کی معرفت نصیب ہوگی۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ صالحین کی حکایات پڑھنے اور سننے سے دلوں کو سکون، اطمینان اور استحکام ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ